یہ بھی ایک توبہ کا انداز ہے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور یہی طریقہ ہے توبہ کا چلتے چلتے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جو نبی کریم زمانے سے جاری ہے۔ یا النبی جاک المومنات، جس طرح شیطان آیا توبہ کرنے بیعت ہونے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی اکرم کہ آپ کے پاس عورتیں آئیں گی، مسلمان عورتیں آئیں گی، یباینوا کا ان کو بیعت فرمائیں۔ تو یہ اعلیٰ ترین توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ ویسے تو مسلمان کسی طرح بھی توبہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کسی سے کوئی وعدہ لے لیتا ہے شیخ، کسی سے کوئی وعدہ لے لیتا ہے۔ شیخ کا ہر فعل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی چلتا ہے، اپنی مسلط سے کام دین کا نہیں ہو کر سکتا۔ اس لیے مختلف توبہ ہوتے ہیں، کسی کے لیے مختلف ایکشن ہوتے ہیں۔ یہ کہنا جی اس کے ساتھ ہوا میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، اس کو تو یہ کر دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اس کا یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا، یہ اس قسم کی باتیں جو ہے انسان کی یہ بہت ہی گھٹیا اور گندی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ذہنیت اپنے پر تولنا ہوتا ہے اپنے شیخ کو، یعنی یہ نہیں کہ آپ شیخ کو اپنے ترازو سے تولیں، استغفر اللہ تعالیٰ، بلکہ کیا ہے کہ الحمدللہ شیخ کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارے، تب بات بنتی، ہر فیصلے پہ راضی ہوا، کیونکہ سمجھ جائے کہ بھئی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور ہر جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے شفا ہوگا اور میرے لیے آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ جب تک یہ پکا یقین نہیں ہوگا انسان کو، یاد رکھیں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت بڑی توبہ ہے۔ جب وعدے انسان پورے نہیں کرتا وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، بے شک کچھ کرے وہ آخرت میں اس گروپ کے ساتھ نہیں ٹھیک۔ یہ تو سلسلہ جڑا ہے شیخ کا اور مرید کے درمیان، جو رسی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ ان وعدوں کی ہے جو پرومسز لیے گئے ہیں۔ یہ ایک روحانی نکاح ہوتا ہے۔ جب آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں تو آپ اس سے کوئی پرومس کرتے ہیں، میں تجھے مہر دوں گا، میں تیرا نام نقطہ دوں گا، میں فلاں دوں گا۔ جس کو کوئی نہیں دیتا ہے وہ اس کا نل وارڈ ہو جاتا ہے، نکاح دے نہیں رہا، وہ اپیل کر دیتی ہے کہ یہ تو اپنے وعدے سے پھر گیا۔ کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا، خلا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جب کوئی مرید جو وعدے اس نے کیے ہیں یاد رکھ لیں، اگر چلنا چاہتے ہیں قیامت تک تو جن وعدوں پہ آپ نے کی ہے اگر یاد ہیں دماغ میں، جو اللہ نے میرے منہ سے کروائے ہوں گے، کسی سے کچھ کسی سے کچھ، اس کی حیثیت کے مطابق، سمجھے نا؟ تو یہ ڈرنے کی بات نہیں، تو بہت بڑا انعام دے رہا اللہ تعالیٰ، بہت بڑا انعام ہے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ٹائی کو مضبوط کر لیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس وعدے پہ قائم ہوں اور زندگی گزارتا ہے اس طرح، تو کتنا بڑا وعدہ ہے کہ جس پہ اللہ کے نبی اس میں دعا ہو کہ اس کو بخش دے، تو اس کا حال کیا ہوگا آخرت میں، کیسے بخشے جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ دیکھ ابلیس، میں تجھے ایک بات بتاؤں مسلم، میں اس کو جانتا ہوں تو نہیں جانتا، یہ ابلیس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صفت بیان کی، گندی صفت، گندی عادت۔ اب یہاں سے ایک نقطہ آپ سمجھنا بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے کہ یہ ابلیس ہے اور یہ جھوٹا ہے، اللہ اکبر، یعنی ابلیس کے اندر خباثتوں اگر آپ دیکھیں، کوئی خباثت ایسی ہوگی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی گناہ ہوگا جو اس کے اندر نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ آپ جمع کر لیں، جو بھی دنیا کے گناہ ہیں وہ سارے نکلتے کہاں سے؟ اسی چشمے سے نکلتے ہیں، یہی تو یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز بتائی ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہوگا جو اس کی وہ یہ خصلت بتائی، آپ یہ سوچیں، اور وہ کیا بتایا؟ جھوٹا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے دوستو کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جھوٹ کبھی نہ بولے، یاد، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ابلیس کی پرماننٹ سب سے بڑی خلاصت ہے اس کی، اور اس ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ناراض ہیں، جھوٹ کی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہوگی یہ چیز کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو انٹروڈکشن دی ہے شیطان کا، وہ کس سے دیا؟ اس ایک خلاصت سے دیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو وہی ہے کہ جھوٹا انسان بالکل ابلیس ہے۔ یہاں سے اجازت ملتی ہے شیخ کو کہ جب تم کسی کو مرید بنا لو، یا ترقی دینے کی بات ہو، یا کسی چیز پہ اور مضبوطی کی بات ہو، یا اس کو روحانیت میں فیض دینا چاہو تو فیض تو چلتا ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ضرور کرتے رہنا،
ٹیسٹ ضرور کرتے رہنا، کیونکہ اس کی خباثتوں کو تم نہیں جانتے کہ بندے اس میں کیا عیب ہے. تو یہ اکثر اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے مریدوں کے ساتھ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. یاد رکھنا، اپ اینڈ ڈاؤن جو ان کا ہوتا ہے اور فیض وہاں ان کا بند بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی جب ٹیسٹ میں آدمی فیل ہوتا ہے. ان کے ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں اللہ علم، یہ بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے شیخ کو کہ کس قسم کا ٹیسٹ کیسے لیے جائے. ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے شیخ. ولی ہر انسان ہو سکتا ہے، ولایت پہنچ سکتا ہے، لیکن شیخ ہر انسان نہیں ہو سکتا. یہ اتنے فرق ہے جیسے نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. شیخ میں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ڈالتا ہے کہ اس کے قلوب پہ القاء فرماتا ہے، ہر انسان کی چیز کو وہ دیکھتا رہتا ہے اس اپنے نورانی فیض کے ساتھ کہ یہ کس مقام پہ، اس مقام کو کیا دینا چاہیے، تب وہ اسباق دیتا ہے. نمبر 1 سنیں، وہ کہتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے بات، ایک نقطے کی بات آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ غصہ. میں جب انسان کو غصہ دلاتا ہوں تو اس کے بعد غصے میں میری پوزیشن اس انسان کے ساتھ کیا ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ میں اس کے قلب پہ قبضہ کر چکا ہوتا ہوں. آپ خود بتا رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ اس کے قلب کے قبضہ کر کے اس کی ایک ایک رگ میں خون کی طرح میں چلنا شروع ہو جاتا ہوں اور پورا اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں. اس حالت میں غصے میں یہ سب سے بڑا میرے پاس شیطان کو قابو کرنے کا موقع ہوتا ہے جو غصے کا ہے. اس وقت میں اس سے پھر ایسے ایسے کام کراتا ہوں کہ انسانیت بھی شرم جائز. دوسری چیز وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں جو کام کرتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ جب آدمی عمل کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے، کس کی طرف؟ عمل کی طرف. جیسے اب ہم کہتے ہیں جی نیک کام کریں، اللہ کا ذکر کریں، تبلیغ میں جائیں یا قرآن پڑھیں، ایک کوئی نمبر خاص طور پہ یہ خاص مریدوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ کے ذکر کی طرف چلنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے میں اس وقت کی کام کرتا ہوں. یہ 3 چیزیں ان کے سامنے میں لے کر آتا ہوں، ان کی بیوی، ان کے بچے اور ان کی مال اور دولت. ان چیزوں کو ساتھ میں ایسا ٹریپ کرتا ہوں اس کو کہ اس راستے سے ان کو میں نکال دیتا. اللہ معاف کرو. اس چیز کی بہت عجیب گناہ ہے. کیا کہا اس نے کہ کہیں بھی اگر عورت غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں آئے، یہ عام ہے آج کل، کیا جی یہ تو میری چاچی میری بیٹی کے برابر ہے، یہ تو میری ماں کے برابر ہے، یہ تو جی میری فلاں لگتی ہے. غیر محرم جو کہا ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہو انسان کا، پیر کا بھی اپنی مریدین سے ہو سکتا ہے. یاد رکھ، خبردار کوئی ایسا پیر نہیں ہوتا جو مریدین کو سامنے بٹھائے اور ہاتھ پکڑے اور باتیں کرے، اس سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. غیر محرم کوئی بھی ہو جس سے بھی نکاح جائز ہو سکتا ہے. فرمایا شیطان کہتا ہے سن، جب یہ 2 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں باتیں کرنے میں، شروع تو کرتے ہیں نہیں جی تو میرے بھائی میں تیری بہن، نہیں جناب اللہ یہ جناب تو میرے باپ کے برابر، تو میری ماں کے برابر، تو نہ تو میری مرید نہیں ہے تو میں تیرا شیخ ہوں. کہتا ہے یہاں سے شروع کراتا ہوں. جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ قانون توڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، غیر محرم ہے وہ، تو میں کیا کرتا ہوں پھر اتنی طاقت ہے میرے اندر کہ اس کی دل اور اس کے دل کو قابو کر کے میں محبتیں پیدا شروع کر دیتا ہوں سیکنڈ کے اندر.